کیا آپ نے کبھی ایسا سوال سنا ہے جو دل و دماغ کو چونکا دے؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ اگر ایک بکری اور ایک کتے کا ملاپ ہو اور اس سے بچہ پیدا ہو تو وہ حلال ہوگا یا حرام؟ یہ ایسا سوال ہے جو سننے والے کو بھی حیران کر دیتا ہے اور الجھن میں بھی ڈال دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک عجیب اور ناممکن سا سوال لگتا ہے، لیکن یہ سوال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جیسے علم و حکمت کے دروازے کے سامنے رکھا گیا تو اس کا جواب بھی ایسا تھا جو ہر زمانے میں علم اور دین کے چراغ کو روشن کرنے والا بن گیا۔ یہی سسپینس ہے، یہی سوال ہے جو ناظرین کے دل کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ آج ہم اس کا جواب سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم چلتے ہیں حضرت علی کی سیرت کی جانب تاکہ سمجھ سکے کہ کیوں ان کا ہر جواب تاریخ کا سرمایہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت ایک ایسے گھرانے میں ہوئی جو قریش کے معزز گھرانوں میں شمار ہوتا تھا، مگر سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ آپ کی ولادت اللہ کے گھر یعنی خانہ کعبہ کے اندر ہوئی۔ یہ اعزاز کائنات میں کسی اور کے حصے میں نہیں آیا۔ آپ کا نام علی رکھا گیا، لیکن آپ کے القاب میں حیدر، اسد اللہ، کرار، مرتضیٰ اور شیر خدا جیسے لقب شامل ہیں۔ بچپن سے ہی حضرت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت ابو طالب کرتے تھے اور یتیم بچوں کی پرورش میں مشکلات کے سبب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنے ساتھ رکھا۔ یوں آپ نے ابتدائی بچپن سے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پائی۔ یہ صحبت وہ سرچشمہ ہے جس نے حضرت علی کی شخصیت کو علم، تقوی، شجاعت اور ایثار کا مجسمہ بنا لیا۔ اسلام کے ابتدائی دنوں میں جب دعوت خفیہ تھی، حضرت علی وہ پہلے خوش نصیب تھے جنہوں نے بچپن ہی میں اسلام قبول کیا۔ روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی تو حضرت علی کی عمر صرف 10 سال تھی۔ اسی وقت آپ نے کلمہ پڑھا اور ایمان لے آئے۔ یوں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لانے والے بچوں میں شمار ہوئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام میں کردار بے مثال ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار مکہ کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے ہجرت کا وقت آیا تو آپ نے حضرت علی کو اپنے بستر پر سلایا تاکہ دشمن دھوکہ کھا جائیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تلواریں ننگی تھی، کفار گھر کے باہر طاق میں بیٹھے تھے، لیکن حضرت علی بے خوف و خطر اپنے آقا کی جگہ لیٹے رہے۔ اس جرأت نے ثابت کیا کہ علی ایمان کے راستے پر اپنی جان بھی قربان کرنے سے دیگ نہیں کرتے۔ محترم ناظرین، جنگوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شجاعت ضرب المثل ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے کئی کافروں کو شکست دی۔ جنگ احد میں جب زیادہ تر مسلمان میدان چھوڑ گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کھڑے رہے اور اپنی تلوار سے دشمنوں کا مقابلہ کیا۔ جنگ خندق میں جب عرب کا عظیم پہلوان عمرو بن عبدود خندق پار کر کے مقابلے میں آئے اور کسی کو جرأت نہ ہوئی کہ اس کے سامنے کھڑا ہو، تب حضرت علی آگے بڑھے اور آپ نے فرمایا، میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ پھر ایک ہی وار میں عمروں کو جہنم واصل کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی کا ایک وار قیامت تک امت کے اعمال سے زیادہ وزنی ہے۔ جنگ خیبر میں حضرت علی کی بہادری اور اللہ پر بھروسہ پوری دنیا میں مثال بن گیا۔ جب قلعہ خیبر مسلمانوں کے لیے ناقابل تسخیر ثابت ہو رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل جھنڈا ایسے شخص کو دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ اگلے دن یہ جھنڈا حضرت علی کے ہاتھ میں دیا گیا اور آپ نے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے قلعہ خیبر کو فتح کیا۔ آپ نے دروازہ اکھاڑ کر اپنی ڈھال بنا لیا۔ یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے اسلام کی تاریخ میں درج ہو گیا۔ ناظرین گرامی،
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا دوسرا پہلو ان کا علم اور حکمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ اس حدیث نے واضح کر دیا کہ حضرت علی کے پاس علم کا خزانہ ہے۔ بڑے بڑے صحابہ اور بعد کے تابعین مسائل میں حضرت علی سے رجوع کرتے، آپ نے فرمایا، پوچھو مجھ سے اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ آپ کے یہ الفاظ اعلان تھے کہ دین کے مسائل کا علم آپ کے پاس ہے اور آپ ہر سوال کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں دے سکتے ہیں۔ حضرت علی کے اقوال آج بھی روشنی کا مینار ہیں۔ آپ نے فرمایا، علم دولت سے بہتر ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ دولت کو تمہیں حفاظت میں رکھنا پڑتا ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، خاموشی بہترین جواب ہے۔ جب کوئی دلیل نہ ہو ایک اور قول ہے۔ لوگ اپنی زبان کے نیچے چھپے ہیں، جب بولتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں۔ آپ کے عدل و انصاف کی مثالیں بے شمار ہیں۔ خلافت کے دوران ایک مقدمہ آیا جس میں مدعی یہودی تھا اور مدعا علیہ آپ کا بیٹا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ نے دونوں کو ایک صف میں کھڑا کیا اور فیصلہ غیر جانبداری سے کیا۔ یہودی اس عدل سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لے آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زہد و تقوی بھی بے مثال تھا۔ ایک بار بیت المال کا چراغ جل رہا تھا تو آپ سے کسی نے ذاتی بات شروع کی تو آپ نے فوراً چراغ بجھا دیا اور اپنا ذاتی چراغ جلایا تاکہ مسلمانوں کے مال کو ذاتی استعمال میں لایا جا سکے۔ یہ عمل بتاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیاوی لالچ سے بالکل آزاد تھے۔ آپ کی راتیں عبادت میں گزرتی تھیں۔ روایت ہے کہ آپ رات کو اپنے رب کے سامنے روتے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ آپ کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ آپ کے خطبات آج بھی دنیا کو ہدایت دے رہے ہیں۔ ایک خطبے میں آپ نے دنیا کی حقیقت بیان کرتے ہوئے فرمایا، دنیا دھوکہ دینے والی ہے، یہ اپنے چاہنے والوں سے بھی بے وفائی کرتی ہے، جو اس پر اعتماد کرتا ہے یہ اسے رسوا کر دیتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تقوی یہ ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھا جائے، اس کے حکم پر عمل کیا جائے اور اس کی نافرمانی سے بچا جائے۔ ایک اور موقع پر فرمایا، دنیا کی لذت ایک گھونٹ پانی کی مانند ہے جو پیاس بجھاتا ہے لیکن فوراً دوبارہ پیاس لگ جاتی ہے۔ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ اہل بیت سے آپ کی محبت اور تعلق بے مثال تھا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت فاطمہ الزہرا کے شوہر تھے۔ آپ کے گھر میں ہی حسنین کریمین کی پرورش ہوئی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے نوجوانوں کے سردار کہا۔ اب آئیے اس سوال کی طرف جو سب کو حیران کرتا ہے۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا، ایک شخص ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص یہ جاننا چاہتا تھا کہ علی واقعی وارث قرآن ہے یا نہیں۔ اس وجہ سے اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے ایک سوال کیا، ایک بات یاد رہے، وارث قرآن وہ ہوتا ہے جو زمین و آسمان، دنیا اور آخرت، حتیٰ کہ ہر چیز کا علم رکھتا ہو، نہ کہ ان سب کا علم رکھتا ہوں بلکہ ان سوالات کا مکمل جواب بھی رکھتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں چیزوں کے بارے میں جو سوالات ہوں ان سوالات کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جوابات رکھتا ہوں۔ اس کو وارث قرآن کہتے ہیں۔ اس شخص نے یہ جاننے کے لیے مولا علی واقعی وارث قرآن ہے یا نہیں، اس شخص نے مولا علی سے ایک سوال کیا کہ اے امیر المومنین علیہ السلام، میرے پاس بکریوں کا ایک جھنڈ یعنی ایک ریوڑ ہے۔ میں نے ان بکریوں کی نگرانی کے لیے ایک کتا رکھا ہوا تھا، تو اس کتے کے ڈر کی وجہ سے میری ساری بکریاں اکٹھی رہتی ہیں، لیکن اے امیر المومنین کچھ دن پہلے میری ایک بکری کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ اس بچے میں بکری کی صفات تو ہیں لیکن بکری کی صفات کے ساتھ ساتھ کتے کی صفات بھی ہیں۔ اے امیر المومنین، میں بڑا پریشان ہوں،
مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا یہ بچہ کتا ہے یا بکری۔ یہاں پر توجہ طلب بات ہے، اگر انسان کو بچہ ہو تو اس میں انسان جیسی صفات ہوتی ہیں، بلکہ بکری کا بچہ ہو تو اس میں بکری جیسی صفات ہوتی ہیں، اگر کتا ہو تو اس میں کتے جیسی صفات ہوتی ہیں۔ لیکن یہاں پر توجہ طلب بات یہ ہے کہ بچہ بکری کا ہے اور صفات کتے کی ہیں۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے یہ سوال کیا تو امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا تو تم اس بکری کی آواز کو سن کر، اگر بکری کا بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے تو تم سمجھ لو کہ یہ بچہ کتے کا ہے، اور اگر وہ بچہ بکری کی طرح بولتا ہے تو وہ بکری کا بچہ ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، اے امیر المومنین، میں یہ پہلے بھی کر کے دیکھ چکا ہوں کہ کبھی وہ بچہ کتے کی طرح بھونکتا ہے اور کبھی وہ بچہ بکری کی آواز نکالتا ہے۔ تو پھر امام علی نے فرمایا، پھر اس بکری کے بچے کو پانی پلا کر دیکھ، اگر پانی بکری کے بچے کی طرح پیتا ہے تو وہ پھر بکری کا بچہ ہے، اور اگر کتے کی طرح پانی چاٹ کر پیے تو سمجھ لینا کہ وہ کتے کا بچہ ہے۔ اس شخص نے کہا، میں نے ایسا بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ پانی چاٹ کر پیتا ہے تو کبھی وہ بکری کے بچے کی طرح۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اگر یہ بھی کر کے دیکھ چکے ہو تو ٹھیک ہے، تو پھر ایسا کرو کہ اس بکری کے بچے کو اپنی بکریوں کے جھنڈ یعنی ریوڑ سے علیحدہ کر دو۔ اگر یہ بکری کا بچہ باقی بکریوں کے ساتھ جھنڈ میں چلتا ہے تو سمجھ لے یہ بکری کا بچہ ہے، اور اگر یہ بکری کا بچہ تیری بکریوں کے کنارے کنارے چلتا ہے تو سمجھ لو یہ کتا ہے۔ یہ سن کر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، کبھی وہ بچہ بکریوں کے جھنڈ میں چلتا ہے تو کبھی جھنڈ کے کنارے پر۔ تو اس پر امیر المومنین حضرت امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اچھا تم ایسا کرو، اس بکری کے بچے کو گوشت کا ٹکڑا ڈال کر دیکھو، اگر وہ گوشت کو منہ میں لگا لیے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر وہ گوشت کو منہ نہ لگائے یعنی منہ موڑ دے تو سمجھ لینا وہ بکری کا بچہ ہے۔ تو اس پر اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، میں نے یہ بھی کر کے دیکھ لیا، میں ایسا کر چکا ہوں، یہ بچہ کبھی گوشت کھا لیتا ہے تو کبھی کبھی اسے منہ موڑ لیتا ہے، مجھے یہ سمجھ نہیں آتا میں اس کا کیا کروں، کیونکہ بکری کا گوشت حلال ہوتا ہے اور کتے کا حرام، اس میں زمین و آسمان کا فرق ہے، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آتا اب میں کیا کروں۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے فرمایا، اے شخص، اب جو کام میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں یہ کام تم نے یقیناً نہیں کیا ہوگا، تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ وہ بکری کا بچہ ہے یا کتے کا، تو پھر جاؤ، جا کر اس بکری کے بچے کو ذبح کرو، اگر اس بکری کے بچے کے پیٹ میں ایک آنت نکلے جس طرح کتے کے پیٹ میں ہوتی ہے تو سمجھ لینا کہ وہ کتا ہے، اور اگر بکری کے پیٹ کی طرح کئی آنتیں نکلیں تو سمجھ لینا کہ وہ کتا نہیں بکری کا بچہ ہے۔ اس کے بعد جب اس شخص نے امیر المومنین علی علیہ السلام سے یہ جواب سنا تو فوراً آپ کے قدموں میں گر کر عرض کرنے لگا، اے امیر المومنین، میرے پاس نہ ہی کوئی بکری ہے اور نہ ہی کوئی کتا، میں تو آپ کے جوابات کو اس لیے رد کیے جا رہا تھا کیونکہ میں یہ دن دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ کیا واقعی علی ان سوالات کے جوابات دے سکتے ہیں یا نہیں، جن کو سن کر میری یہ زبان رک جائے، کیونکہ وارث قرآن ہر سوال کا ایک نہ بلکہ ہزاروں جواب رکھتا ہے، تو صرف آپ کا امتحان لینے آیا تھا، میں یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ وارث قرآن ہیں یا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے میرے ان تمام سوالات کے جوابات کا دریا بہا دیا، اور آپ کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میرے سوالات کا جواب کے ذرا بھی جزارت نہ کرتا، اور آج مجھے دل سے یقین ہو گیا کہ علی ابن ابی طالب وارث قرآن ہیں۔
سبحان اللہ، ہر علی کا چاہنے والا اس بات کو آگے شیئر ضرور کریں۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ معلوماتی اور ایمان افروز ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اسے لائک ضرور کیجئے گا اور اس نیک عمل کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوستوں اور عزیزوں تک ضرور پہنچائیے گا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے تو اسے ویسا ہی اجر ملتا ہے جیسے عمل کرنے والے کو ملتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کی ایک شیئر کی ہوئی ویڈیو کسی کے دل کی دنیا بدل دے، کسی کو علم عطا کرے، کسی کی زندگی میں روشنی لے آئے اور اس کا ثواب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے۔ یاد رکھیے، اچھی بات کو پھیلانا خود ایک نیکی ہے اور نیکی کے چراغ جلانے والے کبھی اندھیروں میں نہیں رہتے۔ لہذا ناظرین، ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور اگر آپ پہلی بار ہمارے چینل پر آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی مزید ایمان افروز اور معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، آپ کے گھروں میں برکتیں نازل کرے، آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کے دین و دنیا کے مسائل آسان کرے اور آپ کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے ناظرین، آخر میں ایک دعا ثواب کی نیت سے آمین فرما دیجئے گا۔ یا اللہ، ہمیں علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں عدل و انصاف قائم کرنے والا بنا، ہمیں علم و حکمت عطا فرما، ہمیں دنیا کی محبت سے بچا، آخرت کی تیاری کرنے والا بنا۔ یا اللہ، قیامت کے دن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت کی صحبت عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ پیارے ناظرین، آخر میں ایک بار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود پاک کا نذرانہ ضرور پیش کیجئے گا۔ شکریہ۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔